ویلکم بیک۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کے 200 ارب ڈالر ہیں جو کہ سوئس بینکوں میں موجود ہیں۔ اس سے پہلے خیال یہ تھا کہ پاکستان یا کوئی دنیا کے ملک سوئس بینکوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس سلسلے میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، قوانین میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب سوئس حکومت نے قوانین بنا دیے ہیں جس سے بینکوں میں موجود معلومات سرکاری طور پہ حاصل کی جا سکتی ہے اگر اس سلسلے میں یہ معلومات فراہم کی جائے کہ یہ ٹیکسوں سے چوری کی ہوئی رقم ہے۔ پاکستانیوں کی ایسی رقوم جو کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر سوئس اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی ہے، اس سلسلے میں حکومت مختلف اقدامات کرنے پر غور کر رہی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں ایک حکومتی وفد بہت جلد سوئٹزرلینڈ کا دورہ بھی کرے گا اور نئے سوئس قوانین کے حوالے سے سوئس حکومت سے درخواست کرے گا کہ پاکستانیوں کے وہاں پہ موجود کھاتوں کا ریکارڈ حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا امور کے ممتاز ماہر جناب اکرام الحق نے۔ بہت بہت شکریہ اکرام الحق صاحب۔ اب ممکن ہو چکا ہے نا کہ حکومت چاہے تو سرکاری سطح پہ سوئس حکومت سے رجوع کرے اور سوئس بینکوں میں جو رقوم موجود ہیں پاکستانیوں کی ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ جی بالکل، یہ ویسے تو 2 سال پہلے ہی ایسا قانون بنا لیا تھا سوئس حکومت نے جس کا نام تھا ریٹرن آف ایلیسٹ ویلتھ ایکٹ، اور اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی، مگر پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، جبکہ کئی دوسرے ملکوں نے اس زمانے سے ہی پیسے حاصل کرنے شروع کیے۔ اب جو اور ایک نئی اس میں ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، وہ اس مہینے کے شروع میں ہوئی ہے، جبکہ OECD کے پریشر پر سوئٹزرلینڈ نے والنٹیرلی ایکسچینج آف انفارمیشن کا ایکٹ پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی اب حکومتوں کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا بائی لیٹرل ایگریمنٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ملٹی لیٹرل ٹریٹی کے تحت والنٹیرلی وہ ایکسچینج آف انفارمیشن کریں گے۔ جو وزیر خزانہ نے آج بات کی ہے وہ دراصل کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، دراصل ایسی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے تو اس کو 1 سال ڈیلے کیا ہے، جبکہ شروع میں آتے ہی یہ کام ہو سکتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سے جو پیسہ پڑا ہوا تھا وہ اب تقریباً وہاں سے نکل کر کئی اور دوسری جگہوں پر چلا گیا ہے۔ تو اکرام صاحب ابھی فی الحال جو اقدامات کرنے طور پہ اب اس پہ فوراً ایکشن، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو، کیا کرنا ہوگا؟ دراصل جن ملکوں نے یہ حاصل کیا ہے وہاں سب سے پہلے وہاں کے جو ادارے تھے، یعنی کہ متعلقہ جیسے ہمارے ہاں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، نیب ہے اور FIA ہے، اور دوسرے کئی ادارے جیسے اینٹی منی لانڈرنگ کے کیسز کے اندر اسٹیٹ بینک کا یونٹ انوالو ہوتا ہے، انہوں نے کچھ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، یا جیسے اینٹی نارکوٹک فورس ہے ہمارے ہاں۔ ان ملکوں میں جو کامیابی ہوئی وہاں کا جو جسٹس سسٹم تھا اس نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی، ان کے خلاف کیسز بنائے، اور پھر سوئس سے کہا کہ آپ انفارمیشن شیئر کریں۔ ہمارے ہاں خود ادارے تو سوئے رہتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ باہر کی حکومتیں ان کی مدد کو آئیں گی۔ پہلے میں تو آپ کو ایک فری ایکسچینج آف انفارمیشن مل جائے گا اگر آپ ریکویسٹ کریں، اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے سارے پاکستانیوں کے وہ اکاؤنٹ جو وہاں پڑے ہیں، جو میں نے عرض کیا کہ اب بہت سا پیسہ وہاں سے جا چکا ہے۔ جیسے ہی یہ انفارمیشن آ جائے گی آپ اس کو اپنے ڈیٹا کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل کی ہیں یا نہیں کی، کیا انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ پیسہ باہر کے ملکوں میں ان کا پڑا ہوا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو گویا ہمیں پھر ان کو ان کے خلاف ٹیکس کے آرڈرز پاس کرنے پڑیں گے، اور پھر وہ پیسہ ہم سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے بھی حاصل کر سکیں گے۔ سادہ سا پروسیجر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مگر اس وقت بہتر ہوتا ہے، اب سے 3 سال قبل جب سوئس حکومت نے اس سلسلے میں قوانین میں تبدیلی کی تھی، فوری طور پہ حکومت حرکت میں آتی تو ان رقوم تک رسائی ہو سکتی تھی۔ 3 سالوں میں یہ رقوم منتقل ہو چکی ہیں، کافی حد تک منتقل ہو چکی ہیں، یا شاید سب کی سب منتقل ہو چکی ہوں گی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ کے شہر نواب شاہ میں آج اچانک شدید زلزلہ آیا ہے اور جس سے نواب شاہ کا شہر لرز گیا، ایک ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ سندھ کے شہر نواب شاہ میں آج الگ صبح تقریباً 3:55 پر زلزلے کے شدید جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ اس وقت نواب شاہ کے شہری پورے پاکستان کی طرح سے سو رہے تھے اور تمام کا تمام نواب شاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کیونکہ زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے۔ یہ جھٹکے جو صبح 3:55 پر شروع ہوئے 4:50 تک جاری رہے۔ اس دوران کئی جگہوں پر
کمزور دیواریں بھی گر گئیں اور اس دوران ایک ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ آج سراسیمگی کا عالم رہا الگ صبح نواب شاہ میں، جس کے بعد نواب شاہ کے اسکول بھی آج نہیں کھولے گئے اور اس کے بعد نقصانات کا اندازہ بھی لگایا گیا۔ نواب شاہ میں آنے والے اس شدید زلزلے کے بارے میں ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ نواب شاہ میں اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ انور شیخ۔ یہ انور شیخ صاحب بتائیے گا آج صبح ہوا کیا ہے یہ؟ کامران صاحب، یہ ہے کہ یہاں پر آج الگ صبح جو زلزلہ آیا اور اس کے بعد جو ہے جب پہلا جھٹکا محسوس ہوا تو لوگ جو ہے اس وقت گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر پے در پہ کئی جھٹکے آئے اور اس کے بعد آفٹر شاکس تھا، اور اس آفٹر شاکس میں بھی یہ ہوا کہ لوگ جو ہے وہ گھبرا کر پریشان ہو کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے بچوں کو لے کر اور وہ گلیوں میں محلوں میں کھلے جگہوں پہ جو ہے وہ آ گئے۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ پورا شہر جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ 5 لاکھ کی آبادی کا یہ شہر ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ سارے گلیوں میں اور سڑکوں پر تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورا شہر جو ہے وہ ڈول رہا ہے، جھول رہا ہے، اور اس طرح سے یہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ اور کامران صاحب، یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جب صبح ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پتہ یہ چلا کہ یہ جو جھٹکے لگے تھے اس کے نتیجے میں شہر کے مختلف علاقے، جس میں تاج کالونی، یوں تو پورا شہر اور پورا ضلع اس سے متاثر ہوا ہے، لیکن خاص طور پر تاج کالونی، غریب آباد، گولی مار، ملک کالونی اور اس کے علاوہ بچھیری، دوڑ، باندی کے علاقے، دیگر علاقے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کچے مکانات اور نیم پختہ مت گرنے کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً 60-70 افراد جو ہے زخمی ہوئے۔ بہت بہت شکریہ انور شیخ ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ عمران خان نے جیو نیوز پر الزام لگایا کہ اس نے انتخابی دھاندلی میں بغول ان کے حصہ لیا۔ جیو نیوز نے عمران خان کو چیلنج کیا کہ آئیے بیٹھے مناظرہ کر لیتے ہیں۔ جیو نیوز کے الیکشن سیل افتخار احمد نے یہ چیلنج دیا تھا عمران خان کو، مگر عمران خان کا جواب نہیں آیا۔ اب جواب نہیں آیا، مگر عمران خان کے حوالے سے جیو نیوز اپنے آرگومنٹ عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک خوبصورت گانے کی صورت میں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے جب تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان نے 11 مئی کے حوالے سے انتخابی دھاندلیوں کے بڑے الزامات لگائے اور دھاندلیوں کا سرغنہ سابق چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری کو قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی اسی سانس میں جناب عمران خان نے دھاندلی کے حوالے سے جیو نیوز کو بھی منسلک کیا، اور انہوں نے کہا کہ جیو نیوز کی الیکشن ٹرانسمیشن دراصل انتخابی دھاندلی کا راہ اس نے ہموار کی تھی۔ اس کے بعد ہی عمران خان نے جیو نیوز کے بائیکاٹ کا بھی اعلان کیا، اور جس کے فوراً بعد جیو نیوز نے عمران خان کو چیلنج کیا کہ ان الزامات کے حوالے سے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، براہ راست نشریات بھی کر سکتے ہیں، اور ان کے آرگومنٹس کے جواب میں ہم اپنے آرگومنٹس پیش کر سکتے ہیں، مناظرہ کر لیں۔ اور اس کے لیے جیو نیوز کے ڈائریکٹر الیکشن سیل افتخار احمد نے عمران خان کو کھلا چیلنج دیا کہ وہ آئیں اور بیٹھ کے مذاکرہ کر لیں، مگر اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے، اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ اسی دوران جیو نیوز نے عمران خان صاحب کے خیالات مرتب کیے ہیں۔ پہلے جو عمران خان صاحب کے خیالات جیو نیوز یا الیکشن کمیشن چیئرمین الیکشن چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان یا سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں تھے، اور وہ کس طرح سے تبدیل ہوئے ہیں، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جناب عمران خان کے خیالات کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، ان میں بڑی تبدیلیاں مسلسل آتی رہتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک کیمپین بھی ہے جو جیو نیوز میں ایک نغمے کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جسے ناظرین بہت سراہ رہے ہیں۔ غلام علی کی یہ غزل اور آج کی عمران خان کے اور کل کے عمران خان کے خیالات کی عکاسی۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا۔ میں جیو کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جیو نے تو خاص اس کے اوپر ایک مہم کی، اور یہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ یاد ہو کہ نہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے جذبات ہیں وہ ریپرزینٹ عمران خان کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے عمران خان کے عالم صاحب NA1 پشاور کون جیتے گا؟ عمران خان جیت جائے۔ میرا جو ووٹ ہے وہ بلے کو ہوگا۔ تم میں قرار ہر حربہ استعمال کرے گی میڈیا کو نقصان پہنچانا، تو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں پورے گروپ کو اس لیے کہ وہ ان کو کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھو اور مدد کرو۔ آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، جیو کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔
میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور جنگ گروپ کا اور جیو کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جیو تو ایسے میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ گروپ اور جیو اس میں ملوث تھا. 18% کے اوپر وکٹری سپیچ کروا دی جاتی ہے نواز شریف کی. جیو نے شروع کی پھر پاکستان چینل سے کٹ ان کیا. کامران خان نے شروع کیا. چیف جسٹس افتخار یاد رکھے تحریک انصاف کے جو ٹائیگر ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جس طرح پہلے چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اپنے سپریم کورٹ کے پیچھے جو ایک ہی ادارہ ہے جس نے آج بچایا ہوا ہے, نہیں تو انہوں نے پاکستان کو بیچ دینا تھا. افتخار چودھری صاحب, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میچ فکسنگ میں آپ بھی شامل تھے. پہلی دفعہ ہمیں اعتماد تھا کہ آزاد عدلیہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ ملوث ہوں گے اس میچ فکسنگ کے. صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک تگڑا قسم کا چیف الیکشن کمشنر ہو, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو. اب وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو بنانا ہے مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے آپس میں مل کے بنانا ہے, لیکن چوئی نثار صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ سے بھی کنسلٹ کریں گے. تو کنسلٹیشن کی انہوں نے آپ سے بھی؟ ہمیں بھیجے 2 نام بھیجے تھے. اچھا 2 نام بھیجے ہیں جو دونوں نام ہم نے 3 بھیجے تھے, جن میں سے 2 ایک خاص طور پہ جسٹس فخر الدین ابراہیم کا, وہ ہمیں بالکل منظور ہے. اچھا آپ کو فخر الدین ابراہیم کا نام منظور ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ بہت کریڈیبل پاکستان. میرے حال پر جو دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں. ٹائم بڑا کم دیا گیا جس میں الیکشن کمیشن کا پھر سے بدترین رول نظر آیا. الیکشن کمیشن کا جو حال ہے, اگر ایسے الیکشن کروانے ہیں تو پھر دھاندلی میں مقابلہ کروائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عدلیہ کا رول تھا پچھلے الیکشن میں, یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے شرمناک رول تھا. مجھے خاص طور پہ تکلیف پاکستان کی عدلیہ سے ہے. یہ پورا معاملہ اب مزید کسی تبصرے کی اس میں گنجائش نظر نہیں آتی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے. پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.